السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ کافرون کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، تو لیکن ضروری ہے کہ اس کے میننگ آپ کو پتہ ہو۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کے میننگ کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی بار بار پریکٹس کریں، اسی طرح اس کے بعد جو پڑھنے والی سورہ ہے اس کی بھی پریکٹس کریں میننگ کے ساتھ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دو اے کافروں، یعنی اعلانیہ طور پر کہا جا رہا تھا، کیونکہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، جبکہ ان کے سامنے سب کچھ انہوں نے توحید بیان کر دی تھی۔ تو اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ لا اعبد ما تعبدون، یعنی میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے بھی مکہ میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک رکھے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے ساتھ آپ کسی کو بھی شریک کر لیں تو وہ ڈینائی ہو جاتا ہے، توحید کے وہ نفی ہو جاتا ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی خالصتاً اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے بغیر۔ جس طرح کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ عبادت نہیں کریں گے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہیں، یعنی آف کورس وہ کہتے تھے ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ آپ کسی کو بھی شریک کر رہے ہو تو وہ توحید کے نفی ہو جاتا ہے، تو آپ مومن نہیں کہلا سکتے، یعنی اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ واحد اللہ کو مانتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ میں بھی ان کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم عبادت کرنے والے، یعنی وہ بھی ظاہر سی باتیں ڈینائی کر رہے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، تو اس پر یہ آتا ہے کہ تم بھی عبادت نہیں کرنے والے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ خالصتاً اللہ کی عبادت وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک اگر آپ نے ٹھہرا لیا تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر میں چاہوں، مگر شرک نہیں۔ تو خیال رکھیے کہ اپنی عبادتوں کا، اپنے فیت کا، تاکہ ہم وہی مومن بنیں جو اللہ سبحانہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔